السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا بسم میزبان اللہ ڈاکٹر الرحمن شہزاد الرحیم۔ شمیم اور جناب قرآن کی آج کی آج نشست یہ 8 8واں درس ہے فروری سن ہے سورہ ال 2023 عمران کا۔ اور قرآن مجید کی دن یہ ہے تیسری صورت ہے بدھ کا۔ اور آج کی آیات جو ہیں 29 سے 33 تک، 33 تک، حاضرین اس سامعین، پہ تفصیل سے آگاہی فرمائیں گے قرآن کی روشنی میں جناب قرآنی اسکالر سورہ انجینئر محمد طفیل ال شاد صاحب۔ عمران جو تو کہ سر قرآن پلیز کریم کی گو تیسری ایٹ۔ صورت ہے، السلام علیکم۔ مسلسل ہے، اور آج اس کا 9واں درس ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ ال عمران کی 33 آیت سے لے کے 37 تک کور کر سکیں۔ تو اس کے مابین جو ہمارے سامنے موضوع آئیں گے وہ آئیں گے حضرت مریم کی پیدائش اور احساس ذمہ داری اور ولادت یحییٰ، اگر ٹائم بچا تو حاضرین سامعین، ہم آتے ہیں سورہ ال عمران کی 33 آیت پر، 3/33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کے لیے منتخب فرمایا آدم سلام علیہ کو، نوح سلام علیہ کو اور آل ابراہیم سلام علیہم کو، اور آل عمران کو لوگوں کے مقابلے پر۔ سامعین کرام، یہاں جو آدم کا لفظ ہے، حضرت آدم اللہ کے نبی اور پہلے ارضی خلیفہ تھے، کیونکہ یہاں لفظ استفاء کا مطلب ہوتا ہے نومینیٹ، منتخب کیا ہوا۔ تو حضرت آدم اللہ کے نبی اور پہلے ارضی خلیفہ تھے۔ نوح سلام علیہ کی قوم نے نوح کی مخالفت کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا تو حضرت نوح نے متوازن اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو طوفان کے بعد بستی بسائی تھی، اس میں جملہ اہل بستی کا خوراک، لباس، علاج اور رہائش کا مساویانہ حق تسلیم کیا گیا تھا۔ آل ابراہیم کے متعلق سورہ النساء میں ارشاد ہوا ہے وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا 4/54، 4/54۔ ہم نے آل ابراہیم کو ایک عظیم حکومت عطا فرمائی، اور حضرات موسیٰ اور داؤد سلام علیہم آل ابراہیم کے چشم و چراغ تھے، اور اسی طرح آل عمران میں حضرت عیسیٰ سلام علیہ نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر ایسی سلطنت قائم کی تھی کہ جس میں نظام ربوبیت کی روح سے سب کا مساوی حق تھا۔ حضرت مسیح کی جنگ کا ذکر جو ہے وہ 61/14، 61/14 میں آیا ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ 2/87 میں موجود ہے سورہ البقرہ میں۔ ملاحظہ فرما کر آپ تسلی فرما لیں۔ اگلی آیت مجیدہ میں حضرات آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کے بعض کی اولاد تھے، سب نوع آدم تھے، ان میں سے ما فوق البشر کوئی بھی نہیں تھا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، 3/34۔
ان میں سے بعض کی ذریت یعنی بعض کے حقیقی بیٹے پوتے پڑپوتے تھے۔ ان سب کے قول و افعال میں مطلقاً فرق نہیں تھا۔ 2/285 سورہ البقرہ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی باتوں کو سننے اور ارادوں کو جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، ان اللہ کے پسندیدہ گروہوں میں سے ایک گروہ آل عمران کا ذکر اگلی آیت مجیدہ میں انتہائی پسندیدہ اور خصوصی انداز کے ساتھ کیا گیا ہے کہ حضرت عمران کی بیوی، جو اگرچہ ایک عورت تھی، اس کے ذہن میں تبلیغ اسلام کا اس قدر وسیع جذبہ موجود تھا کہ اس نے اپنے اس بچے کو جو ابھی اس کے رحم میں تھا، دین الہی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ غور کیجئے کس پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اِذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ 3:35۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب زوجہ عمران نے حضور الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، بلا شبہ میں نے اپنے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے اپنے حقوق سے آزاد کر کے تیرے دین کی خدمت کے لیے تیری نظر کر دیا۔ پس تو میرا یہ حقیر نذرانہ قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے، تو میرے الفاظ کو سنتا اور میری نیت کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ اگلی آیت سے عیاں ہوگا کہ یہ بچہ جسے پیدائش سے پہلے ہی دین اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، حضرت مریم تھی۔ آیت مجیدہ میں ان کی والدہ کے لیے امرات و عمران کے الفاظ آئے ہیں۔ امرات کا لفظی بیوی کے لیے آتا ہے، جیسے امراتا فرعون، امراتا لو وغیرہ، لیکن یہاں پر یہ مغالطہ رفع کرنا ضروری ہے کہ آیت مجیدہ کے الفاظ کے مطابق حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی تھی، تو حضرت مسیح عمران کے نواسے ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن آل عمران کے لفظ کے مطابق آپ عمران کی ذریت سے تھے، نواسے نہیں تھے۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ والدہ مریم کے شوہر عمران آل عمران کے ایک فرد تھے، جن کا نام ملکی رواج کے مطابق دادا پردادا کے نام پر عمران رکھا گیا تھا، جیسا کہ آیت مجیدہ 19/28 میں سورہ مریم میں مریم کو یا اخت ہارون کہا گیا ہے۔ یہ ہارون اپنے اس بڑے بزرگ حضرت ہارون کی آل میں سے تھے جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ نیز حضرت مریم کے شوہر یعنی حضرت مسیح جن کے بیٹے تھے، وہ بھی اپنے بڑے بزرگ عمران کی اولاد میں سے ثابت ہوتے ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، حضرت مریم کے شوہر یعنی حضرت مسیح جن کے بیٹے تھے، وہ بھی اپنے بڑے بزرگ عمران کی اولاد میں سے ثابت ہوتے ہیں۔ پس اس طرح حضرت مسیح اپنے اس بڑے بزرگ حضرت عمران کی آل میں سے تھے، جن کا ذکر آل ابراہیم کے بعد آل عمران کے الفاظ میں آیا ہے۔ یہاں آل کا معنی اولاد ہے، کیونکہ آل ابراہیم سے بھی ان کی اولاد مقصود ہے۔ حضرات داؤد، سلیمان، موسیٰ سلام علیہ
جنہیں خلافت عرضی عطا کی گئی تھی۔ اب آتا ہے حضرت مریم کی پیدائش۔ زوجہ عمران کا خیال تھا کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لیکن وہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی۔ اس پر اسے کچھ خفت تو محسوس ہوئی، مگر اپنے وعدے کے مطابق لڑکی ہی کو خدمت دین کے لیے پیش کر دیا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ 3/36 3/36۔ پھر جب زوجہ عمران نے اسے جنا تو وہ لڑکی تھی۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے لڑکی جنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اسے جنا۔ اس کا ذہنی بیٹا اس بیٹی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ زوجہ عمران نے کہا، میں نے بچی کا نام مریم رکھا ہے، اور اے میرے پروردگار، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ مندرجہ بالا آیت مجیدہ کے ترجمہ میں کچھ الفاظ جو ہیں مترجہ ہیں، قابل اعتراض ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ زوجہ عمران کے ہاں پیدا ہونے والی لڑکی اس کے ذہنی لڑکے سے بہتر تھی۔ یہ اس لیے کہ مریم منظورہ تھی۔ منظورہ کا مطلب ہے جو نظر کی گئی تھی، جیسے منت مانی جاتی ہے اس کو نظر کہتے ہیں۔ تو مریم منظورہ تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اس غیر اسلامی رسم کو توڑنے والا تھا جو منظورہ لڑکیوں کی شادی میں حائل تھی۔ مریم وہ پہلی منظورہ تھی جس کی شادی کے ذریعے جہالت کی مذکورہ رسم توڑی گئی۔ چنانچہ والدہ مریم کا نذرانہ قبول کیا گیا، اور قبولیت کی سند کے طور پر اگلی آیت مجیدہ میں بتایا گیا ہے کہ کفالت مریم کے بہت سے دعوے داروں کے باوجود مریم منظورہ حضرت زکریا کی کفالت میں آئیں، جنہوں نے ان کی بہترین تربیت فرما کر انہیں بہترین معلمہ بھی بنا دیا تھا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ پھر مریم کو اس کے پروردگار نے اس کی ماں کے اچھے نذرانے کے طور پر قبول کیا اور اس کی اچھے طریقے سے پرورش فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ مریم کی کفالت زکریا نے کی تھی۔ احساس ذمہ داری۔ مریم جوان ہو گئی تو حضرت زکریا نے انہیں ایک الگ محراب میں مقیم کر دیا، جہاں ان کے پاس صرف عورتیں ہی آتی اور دین سیکھا کرتی تھیں۔ اس طرح وہ مریم کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں لے آتی تھیں۔ زکریا سلام علیہ ان کی خبر گیری کے لیے ان کے پاس آتے تو پوچھتے کہ مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ آپ فرماتی، شاگردہ عورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم نے اس انداز میں پیش کیا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا
قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت ذکریہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی پاتے۔ آپ پوچھتے مریم یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی اللہ بھیج دیتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جسے اجرت کے پیمانوں کے ساتھ ناپے بغیر یعنی رزق بغیر حساب دیتا ہے، اپنے قانون مشیت کے مطابق ہی دیتا ہے۔ حضرت ذکریہ کا مذکورہ بالا سوال انا لک ھذا اس چیز کی خبر دیتا ہے کہ آپ پر جو کفالت مریم کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی آپ اسے ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھتے۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم بہترین معلمہ اور مبلغہ بن چکی تھی اور سن بلوغ کو پہنچنے تک عورتوں کی تبلیغ اور درس و تدریس کا کام سنبھال چکی تھی۔ ولادت یحییٰ، اس سے اگلی 4 آیات کریمات میں حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر ولادت مسیح کے ذکر سے ما قبل جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ولادت مسیح کے ساتھ ولادت یحییٰ کا ایک خاص تعلق ہے جس کے ذکر آگے اپنے مقام پر آ رہا ہے۔ اس کا ذکر آگے اپنے مقام پر آ رہا ہے۔ یہاں صرف اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ ولادت مسیح کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ مذکور ہے، سورہ العمران اور سورہ مریم، ان دونوں میں، اور دونوں مقامات پر ولادت مسیح کے تذکرہ سے پہلے ولادت یحییٰ کا ذکر لایا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مریم صدیقہ کو حضرت ذکریہ نے ایک الگ محراب میں الگ کر دیا جہاں انہوں نے عورتوں کے درس و تدریس کا کام سنبھال لیا تو آپ عورتوں کی تبلیغ کی طرف سے مطمئن ہو گئے، لیکن آپ اپنے بعد مردوں کی تبلیغ اور درس و تدریس کے متعلق مطمئن نہیں تھے، کیونکہ مردوں میں آپ کے بعد سلسلہ تبلیغ کو جاری رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے حضرت مریم کی تبلیغی کامیابیوں کو دیکھ کر محراب مریم ہی میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء 3/38۔ وہاں ذکریہ نے اپنے رب کے حضور دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنی جناب سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما، بلا شبہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ دعا حضور الہی میں براہ راست کی جائے گی، کسی نبی ولی کا وسیلہ درمیان میں نہیں لایا جائے گا۔ حصول اولاد کے لیے حضرت ذکریہ کی دعا آپ کے سامنے ہے، جسے متبادل الفاظ کے ساتھ 19/5 اور 21/99 میں دہرایا بھی گیا ہے۔ نیز بیٹے ہی کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا 37/100 میں مذکور ہے، لیکن نہ حضرت ابراہیم اپنی دعا میں اپنے بزرگ حضرت نوح کے وسیلہ لائے تھے، نہ حضرت ذکریہ نے اپنے بزرگ حضرت ابراہیم کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا میں کسی نبی ولی کا وسیلہ لانا خلاف اسلام ہے، اور بات بھی بڑی سیدھی سی ہے کہ جب حضرات ابراہیم اور ذکریہ سلام علیہ جیسے نبی خود اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے اور خود اس سے بیٹے مانگتے تھے تو پھر وہ وسیلہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اب آج کا درس جو ہے وہ
سامعین کرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا درس ہم سورہ ال عمران کے 39 آیت سے کریں گے۔ تو آج کا اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آج 8واں درس سورہ ال عمران کا، قرآن مجید کی یہ تیسری صورت اور آیات تھی سورہ ال عمران کی 29 سے 33 تک۔ جلدی 9ویں درس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔